السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹیلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ دن قبل سینٹ میں عربک سبجیکٹ کے حوالے سے جو بل پاس ہوا تھا اور کثرتی رائے کے ساتھ وہ پاس بھی ہو گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ابتدائی تعلیمی ادارے ہیں سرکاری، ان میں عربی سبجیکٹ کو لازمی پڑھایا جائے۔ قوم نے اس بل کو سراہا، جنہوں نے اس بل کو پیش کیا اور جنہوں نے پھر اس کی تائید کی، سب کو سلام پیش کیا۔ لیکن اس کے بعد ٹی وی ٹاک شوز میں کچھ افراد ایسے بھی تھے سامنے آئے جو اس بل کی مخالفت میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی بل کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں بہت ہی معزز ہمارے دوست جناب ڈاکٹر عبدالواحد صاحب۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب بذات خود عربک کے بڑے عشاق میں سے ہیں اور بہت ہی بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ان سے آج ہم ان کے تجربات کی روشنی میں صرف یہی پوچھیں گے کہ کیا یہ بل پاس ہونا چاہیے؟ پاس تو ہو گیا لیکن لاگو ہونا چاہیے؟ اور جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربک زبان بہت مشکل ہے اور اس کا سیکھنا ہمارے بچوں کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے اسی حوالے سے بات کریں گے کہ واقعی ہی یہ اتنی مشکل ہے جتنا ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ مشکل ہے؟ اس کے لیے ایک زندگی نہیں، 2 زندگیاں بھی کم ہیں۔ اگر مشکل ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کیسی سیکھ لی ہے؟ اگر آسان ہے تو کیسے اس کو سیکھا جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے، اپنی رائے دیں، اس کے بعد پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه واتبع ہداہ وبعد۔ سب سے پہلے تو میں ٹیلنٹ ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اہم موضوع کا انتخاب کیا کہ جس پہ بات کی جائے اور اس پر بات ہونی بھی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ عربی زبان وہ مشکل ہے یا آسان ہے، یا بعض لوگوں کی رائے ہے کہ وہ مشکل ہے، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ قومی رائے تو یہی ہے، پاکستان کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ عربی زبان کے حوالے سے جو قانون پاس ہوا ہے کہ اسلام آباد میں اس کو بالکل شروع سے 5ویں تک یہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا، بلکہ ان کا مطالبہ ہے کہ اس کو پورے ملک میں اسی طرح لاگو ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح ہم انگلش سیکھتے ہیں، جس طرح ہم اردو سیکھتے ہیں یا دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، تو یہ تمام زبانیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہی ہیں۔ قرآن مجید بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جتنی بھی زبانیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قدرتوں پر دلالت کرتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نشانی اور قدرتوں میں سے یہ بھی ہے کہ زبانوں کا اختلاف ہے۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور اسی طرح تمام ماہرین ادب عربی وہ اس بات پر متفق ہے کہ اردو زبان بولنے والے کے لیے عربی زبان اتنی آسان ہے جتنی انگلش نہیں ہو سکتی۔ یعنی انگلش کی نسبت یہ آسان ہے۔ اس کی وجہ ہے اس کے اوپر پراپر تھیسز بھی لکھے گئے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے، وہ بھی کچھ ایسی ہے جس کو میں نے جزئی طور پر مطالعہ بھی کیا ہے، اور تمام ماہرین ادب مکمل اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں عربی اور اردو دونوں کے حروف تہجی الفابet وہ ایک ہے، الف اردو عربی دونوں میں ہے، جبکہ اگر ہم اردو کو لکھنا چاہیں تو ریٹن میں بھی اردو عربی اور اردو دونوں میں ایک ہی ہے، رسم الخط ایک ہے، اور اگر ہم اس کو انگلش میں لکھیں گے تو URDU لکھیں گے۔ تو میجر جو الفاظ ہے، ایون کہ جو الفاظ ہے، الفاظ کا یہ لفظ خود اردو اور عربی دونوں میں ایک ہے، حمزہ الف فا الف زا، اور انگلش میں اس کے لیے ورڈز ہوگا
تو WRDS آئے گا ورڈز، تو اس میں کتنا ڈفرینس ہے. اس حوالے سے بھی لکھنے، بولنے اور اسپیکنگ ہر حوالے سے عربیت کا اردو کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ عربی زبان سیکھنا یہ بہت مشکل ہے یا یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ بات ہے جو گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل الگ ایک رائے ہو سکتی ہے، یا وہ آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے جس نے یہ نہ پڑھا ہو. میں بحیثیت طالب علم، میری جو ماسٹر کی ڈگری ہے وہ ادبی عربی میں ہے، اسی طرح میرا جو MPhil ہے وہ بھی اس کا مقالہ بھی عربی میں ہے، اور PhD کا میرا مقالہ بھی عربی میں ہے. تو جتنی عربی آسان ہے اور جتنی اس کو سیکھنے کے لیے انسان کو اچھا لگتا ہے اور ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے، تو اس کو لے کر میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ تمام جیسے میں نے عرض کیا اور اس کو بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری یہ بات نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کا یہ فیلڈ رہا ہے، جو اس فن کے ماہر لوگ ہیں. جیسے ہم انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، ہر چیز میں انہی کی رائے لیتے ہیں. اس لیے جو ادبی عربی کے ماہرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ اردو اور عربی کے اندر بڑا گہرا اور غیر معمولی تعلق ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس دن جو سینٹ میں بھی بحث ہوئی اس میں بھی یہی بات سینیٹر ایک رضا ربانی صاحب نے یہ بات کی کہ اگر ہم عربی لینگویج کو سیکھ لیتے ہیں یا اس کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہاں ہمارے ہاں عربک جو کلچر ہے وہ ڈیولپ ہوگا، وہ کلچر آئے گا اور ہم اپنا کلچر چھوڑ جائیں گے. ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اپنے کلچر سے ہم نکل کے ان کا کلچر اپنا لیں گے. تو یہ اس حوالے سے جہاں تک سینیٹر صاحب کی بات کا تعلق ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے، اور جس ملک ریاست کے اندر ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اس ریاست اور اس ملک کی اسلامیت اور پاکستانیت دونوں کا تقاضا ہے، اور اس ملک کی اسلامیت اور پاکستانیت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ عربی زبان کو سیکھنا چاہیے، اور یہ برابر ہمارے آئین کا حصہ بھی ہے. اور ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں 9th اور 10th کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس ملک کا جو دستور ہے اور حاکمیت اعلیٰ ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جہاں تک ہمارے حکمران اور اقتدار والوں کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اقتدار کو ایک امانت کے طور پہ لاگو کریں گے. تو جب بات ہوتی ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہونے کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ان اختیارات کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور ان کو دیکھ کر ہی اس کو لاگو کریں گے. تو قرآن و سنت اس کا جو اوریجنل سورس ہے اور جو اصل مصدر ہے وہ تو عربی میں ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارا قانون، ہمارا آئین، ہمارا دستور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، تو اس کی جو زبان ہے وہ تو عربی میں ہے. لہٰذا اس کی جو اسلامیت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب عربی کو اپنے آخری نبی عربی پر جب نازل فرمایا تو اس کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا. تو یہ اس کی بہت بڑی اور ایک بڑا شرف ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک اس کے پاکستانیت ہونے کی بات ہے تو پاکستانیت کا تعلق وہ اس کے آئین اور قانون سے ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اور آج جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، فروری کا مہینہ، جو ایسا مہینہ ہے جس کے آتے ہی ہمارا دل اور ہمارا سب کچھ وہ کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور واقعتاً ہو بھی رہا ہے، بڑے عرصے سے ہے. اس کی بنیادی وجہ جب ہم قوم کے سامنے رکھتے ہیں وہ ہم یہی رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کی بنیاد پر ہے. تو یہ عربی میں ہے. تو جب پاکستان کا آئین اور ہماری پاکستانیت اسی غرض کے لیے ہمارے ملک میں ایک ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ہے، وہ اسی لیے ہے تاکہ ان قوانین کو جو قرآن و سنت سے اگر متصادم ہوئی تو وفاقی شرعی عدالت ایک اور ادارہ ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہے. یہاں تک کہ ہمارے آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم عربی زبان کو ترویج دینے کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہماری شناخت ہے،
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پاکستانی کہتے ہیں، ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور اس کو آگے ترویج دیں گے ان کو. پھر یہی جو بات ہے، جب یہ بات کہی گئی تو کچھ احباب کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اگر عربی پیغمبر کی زبان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، تو کفار مکہ بھی تو یعنی مشرکین مکہ اور جو اس وقت کے عیسائی یہودی جہاں آباد ہیں وہ بھی تو عربی پڑھ رہے ہیں. تو یہ پھر تھوڑا سا موازنہ کیسے رہے گا؟ ہاں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ بھی عربی بولتے ہیں، لیکن ہماری حیثیت ان سے ہٹ کر ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی باتیں تو وہی کر سکتا ہے جو اس فیلڈ یا اس فن کا ماہر ہو. ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک میں رہنے کی وجہ سے تو ہماری تو یہ ضرورت ہے. باقی دیکھیں، آپ نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو، وہ سینیٹر صاحب جو فرما رہے تھے کہ ان کا کلچر ہمارے اوپر آئے گا. ہم انگلش بطور لازمی سبجیکٹ کے پڑھتے ہیں. میں نے میٹرک میں، انٹر میں، بی اے میں، تمام ان ڈگریز میں، آپ نے بھی بلکہ تمام بچے وہ بطور لازمی سبجیکٹ کے انگلش کو پڑھتے ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے ان کا کلچر ہمارے اوپر آیا؟ اب اگر ہم دیکھیں، ہم انگلش کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم اس کو پڑھتے ہے. میں ایک بحیثیت طالب علم جو زبانوں کا اشتیاق رکھتا ہے، میں نے انگلش میں بھی ڈپلومہ کیا، میں نے اسپینش زبان میں بھی ڈپلومہ کیا نمر یونیورسٹی سے، میں نے ماسٹر عربک لٹریچر میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کیا. تو ان تمام زبانوں کے ہوتے ہوئے کیا میں نے ان کا کلچر اپنانے کی کوشش کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کلچر کا، تو جب ہم انگلش پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم اخبار اٹھائیں گے، کوئی بھی مضمون، کوئی بھی ان کا ڈرامہ دیکھیں گے، تو اس میں جو بات شروع ہوگی وہ دن کی شروعات ان کی وہ گڈ مارننگ سے ہوگی، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ نائٹ کلب پر ہوگی. ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے کہ آیا اس کو ہم نے اپنانا ہے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم انگلش کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے. اور جو عربی ہے تو آج کے دور میں، ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس دور میں کیا تھا، ہم آج کی بات کرتے ہیں کہ ہم آج کے دور میں عربی لٹریچر پڑھیں گے اور عربی اخبارات پڑھیں گے، تو اس میں یہ ہوگی کہ صبح کی نماز ہو گئی اور اس کا اینڈ اس پر ہوا کہ عشاء کی نماز ہو گئی، تلاوت کلام پاک سے کسی بھی پروگرام کا آغاز ہوا. تو اگر یہ کلچر آتا ہے تو اسی کلچر کے لیے تو قائد اعظم نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا. تو اسی چیز کو لے کر ہم اس پاکستان، جس کے لیے ہم دعا گو ہے کہ اللہ اس کو ہر شر سے پاک رکھے، ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک رکھے، ہر قسم کی فرقواریت سے پاک رکھے. میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر فرقواریت سے پاک ملک چاہیے ہمیں، اگر شرپسندی سے پاک ملک چاہیے ہمیں، تو ہم قرآن مجید کی اس مبارک زبان کو ہمیں سیکھنا ہے. تب جا کے اس ملک میں امن آئے گا، تب جا کے جہاں پہ ترقی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں قوم کو ترقی کرنی ہے یا اس ملک کو ترقی کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ عربی کو چھوڑ کے ہم وہ زبانیں سیکھیں جو اس وقت دنیا میں آگے جا رہی ہیں، مثلا انگلش ہے یا چائنیز ہے یا اسپینش ہے یا جو بھی ہیں. تو یعنی بالفاظ دیگر وہ عربی کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. دیکھیے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے انگلش کا، چائنا کا، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں، بلکہ قرآن نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ زبانوں کو سیکھا کریں، کیونکہ یہ زبانیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور قدرتوں پہ دلالت کرنے والی ہے. عربی جو ہے وہ بھی ترقی کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی دنیا میں تقریباً 25 سے 27 ممالک ایسے ہیں جن کی سرکاری زبان وہ عربی ہے. تو عربی کو سیکھ کر ہم دنیا کے اندر جا سکتے ہیں اور اسی کو لے کر ہم اب بزنس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں. اور ایک بات دوسری بتاؤں آپ کو کہ کچھ عرصہ پہلے، ابھی دسمبر میں ہی، امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے جامعہ باشن، وہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہا ہے، اور وہ مکمل کانفرنس تقابل ادیان کمپیریٹیو ریلیجن پہ ہو رہا ہے، اور وہ عربی میں ہے. انہوں نے
دنیا کے ریسرچر سے ایبسٹریکٹ مانگا اپنے کانفرنس کے لیے کہ وہ اس کے لیے ہمارے پاس ملخص خلاصہ ایبسٹریکٹ بھیجے اور عربی میں کانفرنس کرے تقابلی ادیان پہ. تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، باحث ریسرچر ہونے کی حیثیت سے میں نے بھی وہاں پہ ایبسٹریکٹ بھیجا عربی میں. امریکہ کے اندر جامعہ باشن وہ عربی میں اپنا کانفرنس کروا رہی ہے، لیکن پھر کچھ میری مصروفیات ایسی تھی کہ ایبسٹریکٹ تو قبول ہوا، انہوں نے پھر پراپر پیپر مانگا. لیکن ہمارے یہاں پہ پاکستان اسلامک یونیورسٹی کے دعویٰ اکیڈمی میں کانفرنس ہو رہی تھی انٹرنیشنل، وہاں پہ میں نے پیپر پریزنٹ کرنا تھا. ابھی 30 اور 31 کو وہ کانفرنس ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے پورا پیپر میں ان کو نہیں بھیج سکا، لیکن ایبسٹریکٹ انہوں نے قبول کر دیا. تو امریکہ جب اس کو لے رہا ہے اور پوری دنیا اس کو زبان کو سیکھنا، امریکہ کے اندر بھی معاہد قائم ہے اس بات کے لیے کہ ہم عربی سیکھیں. جب ہم ساری چیزیں وہیں سے لے رہے ہیں تو اس چیز کو بھی ہم وہاں سے لے لیں، کم از کم ان کو فالو کرے تو پورا فالو کرے. اور یہ کہنا کہ عربی بڑی مشکل ہے، ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے، تو ایک چیز ہم کمپلیٹ حاصل نہیں کر سکتے. کیا انگلش بولنے والے انہوں نے کمپلیٹ انگلش سیکھ لی ہے؟ یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ میں اس میں پرفیکٹ ہوں؟ اردو میں بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اردو بھی صحیح نہیں بول سکتے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے قوم کو اس بات پہ بھی جمع کیا، حالانکہ قوم کے اندر اتفاق تو اس زبان پہ ہو سکتی ہے. ہم نے تو ان کو لسانیت کے اندر، گروہیت کے اندر انسانوں کو تقسیم کرنے میں ہم نے کردار ادا کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان ایسی ہے کہ اگر اس کو سیکھا جائے تو انشاءاللہ اس بنیاد پر ہم اس پوری قوم کو جمع کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر اتحاد اور اتفاق اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر ختم ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس دن جو میں نے باتیں سنی، کچھ احباب تھے ٹی وی چینلز کے اوپر، ان کے جو گفتگو تھی ان سے مجھے یہی تاثر ملا کہ عربی بہت مشکل ہے اور یہ نہیں سیکھ سکتے. اس پہ تو آپ نے وضاحت کر دی ہے، لیکن ابھی میرا آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اتنی ساری آپ لینگویجز میں آپ مہارت رکھتے ہیں، اس میں اسپینش ہے، انگلش ہے، پشتو آپ کی اپنی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، عربک ہے، تو اتنی ساری زبانیں آپ نے سیکھی ہے. اپنے تجربات کی روشنی میں آپ ذرا ہماری جو نسل ہے، نئی آنے والی نسل، یا جن کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ یہ عربی بہت مشکل ہے، ان کو آپ کوئی میسیج دے دیں اپنے تجربات کی روشنی میں. جی بالکل، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ یعنی اس کو پریکٹیکلی کیسے لاگو کیا جائے گا. ایک تو بات ہے کہ ہم نے تصور کے طور پر، نظریے کے طور پر یہ بات تو ذکر کر دی ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، بڑی ملک کی معروف یونیورسٹی ہے، ان کی جو آفیشیلی زبان ہے وہ یا عربی ہے یا انگلش ہے. تقریباً 5 سالوں سے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں اسی سبجیکٹ کو، عربی زبان کو پڑھا رہا ہوں ان طلباء کو جو انہی کالجوں سے ہو کر آتے ہیں اور وہ عربی زبان سیکھتے ہیں. میں آپ کو آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں، اور ان کو ہم ایک ہی سیمسٹر کے اندر 4 مہینوں کے اندر ان کے اوپر یہ چیز باور ہو جاتی ہے کہ جتنی عربی زبان آسان ہے، اگر ہم 2-3 سال بھی اس کو پڑھ لیتے، جتنی ہم نے انٹر تک انگلش پہ محنت کی ہے، اگر اس کا عشر بھی کرتے ہیں، 10% بھی ہم عربی پہ توجہ دیتے، تو آج ہماری عربی کتنی اچھی ہو جاتی اور ہم اس کو کس قدر سیکھ سکتے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے، عربی میں ایک مقولہ ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یعنی جس چیز کو آپ پورا اور کمپلیٹ حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹ اس کو چھوڑ بھی دیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کر دیں. آپ کی ایک تمنا ہے کہ مجھے کوئی ایسی جاب مل جائے، کوئی میرا پیشہ ایسا ہو، اور بلکہ پوری قوم کی یہ خواہش ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا، ایک ہدف اور ٹارگٹ ہے، لیکن وہ آپ کو فوری طور پہ حاصل نہیں ہو رہا. تو کیا آپ کو جو اس سے 50 یا 30% آپ کو مل رہا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے؟ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے اس کے اندر؟ اس کو یعنی کیسے مانا جائے، یا یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ پوری حاصل نہیں ہو سکتی؟ تو وہ طالب علم سیکھتے ہیں اور 1-1.5 سال کے اندر الحمدللہ وہ اس چیز پہ قادر ہو جاتے ہیں. جو بھی اردو پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی میگزین ہو، کوئی بھی اخبار ہو، تو وہ عربی بھی اسی طرح پڑھ سکتا ہے. لیکن جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ انگلش پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے جو حروف تہجی ہے دونوں کے ایک ہے، لیکن اگر انگلش کو دیکھیں ایک سی ہے، تو کبھی یہ سین اس کا جو ساؤنڈ ہے، کبھی سین ہوگا، کبھی وہ کاف ہوگا، کیٹ ہے، کبھی سین ہوگا، کبھی 6 بھی ہوگا،
چیریٹی ہے، کتنے یعنی اس پہ تو پراپر مقالے لکھے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے اس کے اوپر ایویڈنس کے ساتھ اور بہت دلائل کے ساتھ کہ بھائی عربی اور اردو ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سارے طالب علم وہ سیکھتے ہیں۔ اور یہی تجربہ میرا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی رہا، وہاں پہ بھی ایک کورس ہے جو تدریب المعلمین کے نام سے ہے، ان کو سکھاتے، ان میں بھی وہ وہاں سے آتے ہیں اور ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ اس میں میل فیمیل چائنیز۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ملک میں چائنیز کی جو اسٹوڈنٹ کی ہے تو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اس میں بڑی اہمیت کے حامل ہے، بہت اسٹوڈنٹ ہے جو چائنا سے آتے ہیں، اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ عربی زبان کے لیے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ تھے جو میرے ساتھ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم جزائر میں تھے اور اسی طرح جو عرب دنیا ہے وہاں پہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، لیکن وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جو عربی سکھائی جاتی ہے تو ان کی ویلیو اور اہمیت ہمارے چائنا میں زیادہ ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور لوگ سیکھتے ہیں۔ آپ آئے تو صحیح، یہ قرآن مجید بھی عربی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ آئے اس کو سیکھیں، ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے اور اسی کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو پوری قوم کی رائے ہے۔ اگر ایک نے بات کی ہے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ سینٹ میں ہے، تو ایک سینیٹر صاحب نے اس کی مخالفت کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو غلط فہمی ہے۔ اگر ان کو بتایا جائے تو وہ بھی اپنی بات سے لازماً رجوع کریں گے۔ ان کا بھی شاید یہ مطلب نہیں ہے کہ شاید کلچر کا مسئلہ ہے، پوری قوم اس بات پر متفق ہے اور پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ بھئی عربی زبان کو لاگو کیا جائے، اس کو سیکھا جائے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، اس وجہ سے بھی کہ ہمارے ملک کی اسلامیت اور اس وجہ سے کہ ہماری ملک کی پاکستانیت دونوں کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اسی پیغام اور اسی میسج کو اپنے قوم کے اندر پھیلائے اور لوگوں کو شعور دے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارا ملک وہ ترقی کرے گا، لوگ باہر جائیں گے اور ان کا بزنس ترقی کرے گا، اور دنیا کے اندر یہ غالباً تیسری چوتھی بڑی زبان ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کا یورپ، آج کا امریکہ، وہ بھی یہی چاہتا ہے اور اس کو توجہ دے رہا ہے جو تعلیمی ادارے ہے کہ ہم اس کی طرف آئے، تو ہمیں بھی اس کی طرف آنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہے، آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ بھی اور آپ ناظرین کا بھی ہم انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مزید ایسی علمی گفتگو اور تحقیقی گفتگو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ایسے اسکالرز کے جو انٹرویوز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔